آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے ناظرین وہ ہے کامیابی اور ترقی کے لیے جو ہم وظیفے کر سکیں، جو دعائیں کر سکیں، عبادات کر سکیں، وہ کیا کیا ہے۔ اس کے لیے ہم پروفیسر حفیظ صاحب آپ بھی بتائیے گا پلیز کہ ایگزامز کی جو ہے نا لوگوں نے تیاریاں کی، اس کے بعد ایگزامز کے پیپر دے دیے، اب کوئی ایسا وظیفہ جو کامیابی کی طرف رواں دواں ہو، رزلٹس آئیں تو وہ کامیاب رزلٹ دیکھنے نصیب ہوں، تو ایسا کوئی وظیفہ ہمیں پلیز بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دیکھیں کامیابی آپ صاحب نے بڑی خوبصورت ماشاءاللہ ڈیفینیشن کی۔ ایک کامیابی ہے دنیا کی اور ایک ہے آخرت کی۔ یقیناً انسان دنیا کا مطلب ہے قریب والی چیز، اور انسان چاہتا ہے کہ اسے جلدی جلدی کامیابیاں نظر آئیں، چونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ جلدی جلدی ہر عمل کا نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو چیز مانگنے کا حکم ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ مجھے میرے علم میں اضافہ فرما۔ اچھا، علم میں اضافہ جب آتا ہے تو یقیناً بظاہری امتحانات میں بندہ کامیاب ہوتا ہے، ڈگریاں آتی ہیں اور ان ڈگریوں کے نتیجے میں اچھی جاب اور عزت اور عہدہ اور مرتبہ ملتا ہے۔ تو ایک تو یہ دعا بالخصوص امتحانات کے اندر وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا یہ مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا ہے۔ چونکہ امتحان کے لیے طلبہ بچوں کے لیے بہت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ بچے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو محنت نہیں کرتے کسی طرح امتحان ڈیلے ہو جائے، کسی طرح کمرہ امتحان کو آگ لگ جائے، ممتحن یہاں نہ پہنچے، بارش اتنی زیادہ ہو جائے کہ راستے میں ہی جو ہے نا وہ سپریڈنٹ جو ہے وہ کہیں پھنس جائے ٹریفک میں اور پیپر آج کا ملتوی ہو جائے۔ سر میں نے یہ بہت دعائیں مانگی ہے، you're so right۔ تو یہ اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ چونکہ ہم بھی پڑھتے رہے اور آپ نے بھی پڑھی تھی؟ جی بڑا ہم پڑھتے تھے۔ بلکہ علم جو ہے نا کبھی بھی انسان کا علم کمپلیٹ نہیں ہوتا، اسے پڑھتے ہی رہنا چاہیے۔ اور میری سچی بات یہ ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی اور امتحان دوں، کوئی نہ کوئی اور ایسا کورس کروں، کوئی اور ایجوکیشن لوں۔ کیا ہو گیا، ایک مشکل سے بندہ اتنی مشکل سے نکلتا ہے، آپ ویسی دعا کر لیتے کہ ایک اور مشکل میں مجھے اللہ ڈال دے۔ اصل میں یہ مشکلیں ہوتی نہیں، یہ اصل میں اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ہرڈلز ہیں جو بندہ ان کو کراس کرتا ہے وہاں گزرتا ہے۔ اچھا، اب یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں، اور یہ امتحان تو کوئی مشکل ہی نہیں جتنی بڑی مشکل لا الہ الا انت سبحانک یونس علیہ السلام پڑھے تھے۔ راتوں کے اندھیرے ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے ہیں، پانیوں کے اندھیرے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں یہ پڑھتے ہیں اس مشکل سے نکل آتے ہیں۔ اچھا، ایک تو طلباء کو بھی اور سب کو یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور ساتھ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جہاں بھی آپ داخل ہوں، بازار میں، مارکیٹ میں، کمرہ امتحان میں، عدالت میں، کسی بھی مشکل میں ہیں آپ وہاں پر پڑھیں اللہ مجھے یہاں اچھے طریقے سے داخل فرما، اچھے طریقے سے مجھے یہاں سے نکال، چونکہ انسان کو ہر جگہ پر عزت عافیت چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، اس کی کتنی تسبیح کر لینی ہے؟ اس کی بے شمار تسبیح جتنی پڑھ سکتے ہیں، کوئی تعداد نہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ بعض وظائف جن کی تعداد حدیثوں سے ملتی ہے وہ ہمیں اتنی کم از کم پڑھنی چاہیے، اور جن کی یہ قید نہیں ہے ان کے لیے تو اور آسانی ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو کے ساتھ، وضو کے بغیر، سفر میں آپ پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ امتحان، کاروبار، باقی مسائل، مشاکل، اس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نکال دیتا ہے۔ اور جب اس کی اچھا پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ کہ اپنے ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے کہ یہ ڈائریکٹ مانگ رہا ہے، کوئی درمیان میں واسطہ وسیلہ کسی کو ڈال ہی نہیں رہا، کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے، میرے ساتھ رابطے میں میرا بندہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے درجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ ایک میں اور آسان اس سے وظیفہ عرض کر دوں، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں دعا مانگتا ہوں اپنی خواہشات اور اپنی مسائل سے نکلنے کے لیے، تو اس دعا میں آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو کتنا درود پڑھوں؟ کیا میں چوتھا حصہ پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِن زِدْتَ، اگر زیادہ درود کر لے فَوَ خَيْرٌ لَكَ، تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا نصف درود اور نصف دعائیں اپنی حاجات۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فَإِن زِدْتَ، اگر درود اور مجھ پر زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول پھر تو میں ساری دعا میں صرف درود ہی پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو سارا مجھ پر درود پڑھتا رہے تو فرمایا کہ درود کے پڑھنے سے اللہ تیرے سارے گناہ بھی ختم کر دے گا، تاری ساری مصیبتیں بھی ختم کر دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔